أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علماء کرام، معززین قوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ جناب نذیر حسین مطہری نے فرمایا، جو مسئلہ ان دنوں میں اس صوبے میں شیعہ قوم کو درپیش ہے، وہ اس اجلاس کے بارے میں غور خوض کرنا اس اجلاس کا مقصد ہے۔ چونکہ یہ تقریباً 1960 یا اس سے پہلے بھی شیعہ مطالبات وقتاً فوقتاً مرحوم سید محمد دہلوی صاحب کے زمانے سے بھی یہ سلسلہ شروع ہے، اور وقتاً فوقتاً ان مسائل شیعہ قوم کو درپیش ہوتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں صبح پختونخوا میں اسلامیات کے جماعت چھاروں کے اسلامیات کتاب میں جو تبدیلی کی گئی ہے، جس کے بارے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں جو نازیبا حرکت کی گئی ہے، اور یہ تأثر دیا گیا ہے کہ گویا حضرت ابو طالب علیہ السلام مسلمان نہیں تھا، چونکہ یہ اسلامیات تمام پاکستانیوں کے لیے ہے، پاکستانی باشندوں کے اور ان کے بچوں کے لیے ہے۔ یہ کسی خاص مکتب فکر کے لیے اور ان کے عقیدے کے دوسرے لوگوں پر نافذ کرنے کے لیے، مسلط کرنے کے لیے نہیں ہے۔ پاکستان تمام مسلمانوں نے بنایا ہے، شیعہ مسلمانوں نے بھی پاکستان کی تحریک میں سب سے اہم، بلکہ اس تحریک کے قائد بھی شیعہ تھے، اور شیعہ حضرات نے پاکستان کے بنانے میں اور پاکستان کے حفاظت کے لیے ہر میدان میں قربانی دی ہے، اور یہ ہمارا فرض بھی ہے۔ اب یہ اسلامیات کی کتاب میں جو کچھ حضرت ابو طالب کے بارے میں لکھا گیا ہے، وہ یہ تأثر دیا گیا ہے کہ گویا یہ کتاب صرف پاکستان میں مسلمانوں کے بچوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک مکتب خاص کے نظریے کے مطابق بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے۔ میں چونکہ خود گفتگو زیادہ نہیں کر سکتا، صرف یہ عرض کرنا ہے کہ علماء کرام جو اس صوبے میں ہیں، شیعہ علماء، ان کو بلایا گیا ہے، زحمت دی گئی ہے تاکہ ان کے مشورے سے لائحہ عمل بنایا جائے۔ میرے ذہن میں ایک بات ہے، وہ اس اجلاس کا مقصد بھی ہے، چونکہ پتہ نہیں صوبائی حکومت کو اتنا فرصت ہے اور اتنی ان کی عقل ہے، سوچ ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ
حکومت کو متوجہ کیے بغیر یہ بات انہوں نے یہ نصاب اسلامیات کے نصاب میں شامل کیا ہے۔ اب چونکہ علماء کرام کا فرض ہے کہ اس مذہبی حوالے سے جو بھی مسئلہ ہو ہم عوام کو بھی بتائیں اور پھر حکومت کو بھی متوجہ کریں کہ جو کچھ حکومت یا حکومت کی بس کسی ایک خاص فرد کے ذریعے سے شیعہ عقائد کے خلاف اسلامیات میں داخل کیا جا رہا ہے، اس سے ہم غافل نہیں ہیں۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں علماء کرام کے خدمت میں کہ یہ ابتدا ہے، اس میں ہم علماء اور زعماء کو یہ اس مسئلے کی طرح متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ مختلف ذرائع سے اس مسئلے کو اٹھایا جائے اور حکومت پر پریشر لایا جائے کہ وہ اس غلطی کا اعتراف کرے اور معافی مانگے اور واپس کرے بھی، اس غلطی کو واپس بھی لے لے۔ اور میرے ذہن میں تجویز یہ ہے کہ یہ ایک مرکزی اجلاس ہو گیا، لیکن ہر ضلع سے نمائندہ علماء کو بلایا گیا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد مجالس میں، محافل میں، خصوصاً نماز جمعہ میں اور مساجد میں اور جو مصائب وہ جو تقریر کرتے ہیں اس میں بھی علماء عوام کو متوجہ کرے۔ بلکہ میری تجویز یہ ہے کہ ہر ضلع میں ایک پروگرام کیا جائے کہ علماء کی ضلع کے علماء کو اکٹھا کرے، جہاں بھی مناسب سمجھے وہاں ضلع کے علماء کو اکٹھا کرے، اس مسئلے پر بحث کرے، گفتگو کرے اور عوام کو بھی متوجہ کرے۔ اور خصوصاً ہمارا مقصد یہ ہے کہ حکومت پر پریشر ڈالا جائے اور ان کو اس غلطی کی طرف متوجہ کرے، اور یہ دیکھے کہ اس حوالے سے اگر کوئی نتیجہ نہ نکلے تو شیعہ قوم کو اس مسئلے سے متوجہ کرے، آگاہ کرے اور اس کو تیار کرے۔ اگلے مرحلے میں ہمیں کسی صورت میں اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ ہم اپنے عوام، اپنے علماء، اپنے زعماء قوم سے پہلے بات کرتے ہیں تاکہ ہمارے ذرائع ابلاغ کے جو نمائندگان ہیں، ہمارے شیعہ حضرات جو مختلف چینلز میں یا اخبار وغیرہ میں ہیں، وہ بھی اس مسئلے کو عوام تک پہنچائیں۔ اگر یہ نہ ہو سکیں تو ضلع بھر میں علماء اور عوام اکٹھے ہو جائے اور ایک ضلع سطح تک کر ایک پریشر ڈالے اور ہر ضلع کے لوگوں کو صحیح طور پر اس مسئلے کے عواقب سے آگاہ کریں۔ اور یہ مسئلہ سادہ مسئلہ نہیں ہے، گویا پاکستان میں شیعہ قوم کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ آج اسلامیات میں یہ ہوا، کل کسی اور مسئلے پر بھی ہو سکتا ہے۔ میں چونکہ زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا ہوں، یہ آخر میں تمام دوستوں کو دعوت دی جائے گی کہ وہ بھی جو مشورے دیتے ہیں، جو تجویز دیتے ہیں، وہ بھی ہم بیان کریں اور مل کر ایک لائحہ عمل پیش کریں تاکہ پورے پاکستان میں اس کو پھیلایا جائے۔ اور جو شیعہ تنظیمی بھی ہیں، چاہے وہ شیعہ علماء کونسل ہے یا MWM ہے یا جتنے بھی شیعوں کے ادارے ہیں، ان سے بھی رابطہ کیا جائے کہ اس صوبے میں شیعوں کے بارے میں اس طرح سے یہ غلط اقدام کیا گیا ہے، تاکہ پاکستان بھر میں اس مسئلے کو پھیلایا جائے اور اٹھایا جائے، اور جو سیاسیون ہیں شیعہ ان کو بھی اس مسئلے سے آگاہ کیا جائے کہ وہ بھی پارلیمنٹ میں، دوسرے اداروں میں اپنا کردار ادا کریں۔ میں چونکہ زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا ہے، میں سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے زحمت کی، تشریف لائے
اور رب ذوالجلال ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنا فرض ادا کریں. یہ ہمارا کوئی اپنا فرض ہے، سب کا فرض ہے، اسلامی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، سیاسی حوالے سے بھی ہمارا فرض ہے. ہم اس فرض سے غافل نہیں ہو سکتے. آگے آپ خود وہ لائے عمل تیار کریں، عوام تک اس بات کو پہنچانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.